پھر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رب ذوالجلال نے جب حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو رب ذوالجلال نے مشورہ کیا کہ میں انسانوں کو پیدا کرنے لگا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے، انسانیت کی ابتدا ہوگی۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ، تو اگر انسانوں کو پیدا کرے گا تو انسان تو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن شہید کروا کے خود اپنی شہادت بھی سجدے کی حالت میں پیش کی ہوگی، تو اللہ نے اس وقت فرشتوں کو دکھایا ہوگا، فرشتوں تم کہتے تھے اللہ ہم تمہیں سجدے کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے اس وقت فرشتوں کو بتایا، دکھایا کہ فرشتوں تمہارا سجدہ کرنا اور ہے، میدان کربلا میں سب کچھ شہید کروا کے پھر بھی مسکراتے ہوئے مجھے سجدہ کرنا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ فرشتوں تمہاری کوئی اولاد نہیں کہ اس کے چلے جانے کا تمہیں کوئی غم ہو، تم ہر وقت میری رحمت میں، میرے انوار و تجلیات کے سمندر میں تم غوطہ رہتے ہو، تم پہ نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ تمہیں بھوک کا احساس، نہ تمہیں پیاس کا احساس۔ میدان کربلا میں تپتی ریت پہ بھوک اور پیاس کی شدت میں پورے خاندان کو شہید کروا کے پھر بھی میرا شکر ادا کرنا اور پھر بھی مسکراتے ہوئے مجھے سجدہ کرنا۔ فرمایا فرشتوں ایسا سجدہ تم سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے جیسا سجدہ کربلا کی تپتی ریت پہ میرا حسین مجھے کر رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال یہ آزمائش اپنے لیے نہیں بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور جب